बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, अल्लाह आपको सलामत रखे और पाकिस्तान को ता क़यामत रखे तरक्की और खुशहाली के साथ। लेकिन हालात बड़े गड़बड़ हैं। मुहावरा है, जो जीते वो सिकंदर, लेकिन यहाँ जीतने वाला भी मुछंदर और हारने वाला भी मुछंदर, दोनों की चीखें सुनाई दे रही हैं। और मुबस्सरीन तो वैसे ही लिहाव लेके सो गए हैं। उनकी बोलतियाँ बंद हो गई कि रिज़ल्ट ऐसा आया कि बड़े बड़े जो दावे थे वो सब ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात है कि इमरान खान साहब अभी भी मुतमईन नहीं। वो कहते हैं धांधली हुई है, और इलेक्शन कमीशन उन्हें कह रहा है ऐसा ही बात नहीं है, आप तौहीन आइन कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, और ये मामला ठीक नहीं है, आप ऐसा काम ना करें, इससे इंतशार फैलेगा। ताहम रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हो क्या रहा है। 30 दिन हो गए, पंजाब में PTI ने तारीख़ी जीत हासिल की। लेकिन कैसा मज़ेदार है कि खुश सारे हैं, लेकिन किसी यूथिया ने किसी को मिठाई का डब्बा नहीं भेजा। चंद लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की और फिर वो भी सो गए। वो जीत के सो गए, वो हार के सो गए। तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। जी नाज़रीन, अब क्या होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी हो गया, इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हो गया, और फ़ैसला भी सामने आ गया कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, यानी जल्दी इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, क़ब्ल वक्त इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए कि हमने मुल्क को मिलत के लिए अपनी सियासत दाव पे लगाई, जिसका रिज़ल्ट भी आ गया पंजाब में कि हमें पता था हालात ख़राब हैं, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए हमने ये किया। अच्छा, दूसरी जानिब कप्तान खान आज़म खान इमरान खान वो ये करें, एक ही मुतालबा है, हुकूमत से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं हालात के बारे में, लेकिन मुतालबा एक ही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठ के बातचीत कर लेते हैं कि मसाइल कैसे हल होंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो यही है कि एक गैर मशरूत अफ़हाम व तफ़हीम होनी चाहिए। मुल्की मामलात इंतहाई गड़बड़, मुआशी मामलात कंट्रोल से बाहर, महंगाई अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा है ये तूफ़ान कहाँ तक जाएगा। एक तरफ रहमत 12 उसका तूफ़ान भी आ रहा है, उसका सैलाब भी आ रहा है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाब आ भी चुका है। बलूचिस्तान में बड़ी तबाही हुई, कराची में बहुत तबाही हुई, दूसरी जगह भी हो रही है, KPK में भी बारिशें हुई, यहाँ भी पंजाब में भी होनी है बारिशें मज़ीद। लेकिन क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम उधर सोचें। ना हुकूमत उसका सोच रही है, ना अपोजिशन उसका सोच रही है। वो सोच रहे हैं कि हमने एक दूसरे पे बढ़तरी कैसे हासिल करनी है। तो बढ़तरी हासिल करने के लिए तोड़ जोड़ हो रहा है। अभी 22 तारीख का एक और मार्का है कि 22 को वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब होगा, और बाई ऑर्डर होगा, अदालत के ज़रिए होगा, क्योंकि ये लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर सके, अफ़हाम व तफ़हीम आगे नहीं चल सकी। सियासत और जमहूरियत का पहला उसूल होना चाहिए रवादारी, बर्दाश्त। यहाँ बर्दाश्त से बाहर है बात, यहाँ रवादारी का मुजाहरा ही नहीं हो रहा। तो फिर बात कैसे हो सकती है, बात कैसे हो सकती है, फिर अदालत के डंडे से हो सकती है। फिर अदालत तो रात को खुलेगी, रात को इसीलिए खुली थी कि तौहीन अदालत होने वाली थी। अगर उस पर अमल दरामद ना होता तो तौहीन अदालत होती, फिर कुछ पकड़े जाते, कुछ गिरफ्तारियाँ होती, कुछ को सज़ा होती। उससे ख़त्म करने के लिए वो सारा सिलसिला चला। अब पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है और उसमें मुख्तलिफ़ हिकमत अमली बन रही है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के PTI हुकूमत बनाने का फ़ैसला कर चुकी है पंजाब में। लेकिन बात सिर्फ़ एक ही है कि उसूलों की सियासत कोई नहीं है, बढ़तरी की सियासत है, एक दूसरे को ज़ेर करने की सियासत है। उसूलों की सियासत होती तो पंजाब में आप इतना बड़ा इलेक्शन हार गए तो वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, हमजा शहबाज को घर चले जाना चाहिए था। ना उनकी काबीना पूरी हो सकी 2-3 माह में, ना वो महकमे दे सके। लिहाजा उनको अपनी नाकामी तस्लीम कर लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी तस्लीम नाकामी जो है वो वहाँ करनी चाहिए थी कि इलेक्शन हार गए। चूँकि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, चूँकि अवाम ने गम व गुस्से का इजहार किया। 2 किस्म के गुस्से, नून लीग के लोग वोट डालने नहीं आए कि लोटों को टिकट दे दिया गया, खिदमत हमारी थी, हमें इलेक्शन लड़ाना चाहिए था। और PTI ने डबल जोर लगाया
اس کے عام کارکنوں نے بھی تحریک بن کے زور لگایا کہ لوٹیاں نو تو پھر جتن نہیں دیں گے، اسی لوٹے تو کھوٹے نے، لہٰذا انہوں کھوٹا ثابت کر دیں گے، وہ کھوٹے ثابت ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں نہیں جو زین کے سامنے ہارا ملتان میں، وہ کتنے زور شور سے جیتا تھا، آزاد جیتا تھا، کیا ہوا؟ غم و غصہ کیوں، کیسے؟ تو ایک ہی بات ہے، عمران خان کو اس بات میں برتری حاصل ہے کہ سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ، میں انہیں سیاستدان نہیں مانتا، میں کہتا ہوں فین کلب کے چیئرمین ہیں، اور ان کے فینز جو ہیں وہ بہت موجود ہیں، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ لوگ اس کے طلسم میں ابھی بھی زندہ ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کی ہیں، اور امید پہ دنیا قائم ہے، امید کے مسائل ہیں سارے۔ تو جو چیزیں اس حکومت نے 3 ماہ میں کی، یا جو اس حکومت نے کہا، شہباز شریف صاحب نے اور ان کے اتحادیوں نے، کہ ہم نے تو چیلنج قبول کیا مملکت کو بچانے کے لیے، ریاست کو نہیں، اور ثابت بھی ہو گیا، وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ ریاست بچتی نظر آ رہی ہے، سیاست بچتی نظر نہیں آ رہی۔ جس انداز میں وہ لاہور میں ہار گئے، جس انداز میں پنجاب میں ہار گئے، پنجاب پوری سیاست کا دل بھی ہے، اور خاص طور پہ دعویٰ تھا مسلم لیگ نون کا۔ آپ ذرا غور تو کریں، ماضی میں ذرا سا جھانکیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو 12 ضمنی الیکشن جیت گئے، حکومت ہار گئی، پی ٹی آئی کے تمام لوگ ہار گئے، 10 کا اسکینڈل سامنے آیا، اس میں بھی سکی ہوئی حکومت کی، لیکن مسلم لیگ نون جیت گئی۔ لیکن جو ہی اقتدار ملا تو وہ جو پھندا تھا مہنگائی کا، جس کے خلاف اپوزیشن متحد ہو کے لڑائی لڑ رہی تھی، وہ آپ نے 3 سال میں جتنا بیچا، وہ 3 مہینے میں عمران خان نے اس کی مارکیٹنگ کی، اور ایسے ہی مارکیٹنگ کی کہ وہ مارکیٹنگ کا ہی بندہ ہے، اسے سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی جگہ بھی، حالانکہ دیکھ لیں اکثریت جو چینلز ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ جو تھے ان کے خلاف بات کر رہے تھے کہ نہیں یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو نتیجہ ہے اس نے منہ بند کر دیے سب کے، چڑیا بھی رہ گئی اور چڑیل بھی مار کھا گئی، یعنی وہ جو بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں رہ گئیں۔ تو اب کیا؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ شکست تسلیم کر کے پنجاب کی حکومت چھوڑ کے، جس کو کہتے ہیں نا ککڑی وزیر اعلیٰ جس کو کہہ رہے ہیں بار بار، تو حکومت ان کی رہے نہ رہے، لیکن تحریک انصاف کو یاد رکھنا چاہیے کہ ککڑی ککڑ کو ضرور کر دیے، کڑکڑ ضرور کر دیے، تو وہ ککڑی ہوئے یا ککڑ، انہیں بنیرے سے بیٹھنے کا بھی فیصلہ کیتا ہوتا ہے، انہیں تھوڑے موڈے سے بیٹھ کے کڑکڑ کرنی اگلے تمام ٹینور سے، اگر وہ اپوزیشن سے بھی بیٹھے تو ہم چین نہیں دیں گے ہوگی، جیسا تجھے قسم کھاتی ہے کہ میں نہ چین سے بیٹھوں گا نہ چین سے بیٹھنے دوں گا، 100% چین سے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، مملکت کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے خاموشی سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم ایک طرف 75 سالہ جشن منا رہے ہیں آزادی کا، اور دوسری جانب ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانیں، قائد اعظم کے پاکستان کو پہچانیں، علامہ اقبال کے خواب کو سوچیں، ادھر ادھر کی تعویلیں نہ دیں، ریاست مدینہ کے جھانسا نہ دیں، عمل کریں کہ لوگ کہیں کہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لیکن یہاں تو جنت بنتے بنتے جہنم بن گئی، مہنگائی 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 مہنگائی، بے روزگاری بے روزگاری، روزگار کا وعدہ کیا نہیں ہوا، تو پھر کیسے ہوگا یہ کام سارا؟ یہ معاملات جو ہیں بگڑ گئے ہیں، مزید بگڑ گئے ہیں۔ صرف جیت کے نعرے لگا کے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے جا سکتے، نہ ہی جیت کی فتح کا جشن منا کے قومی خزانہ بھرا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے حکمت عملی بنانی ہوگی اور سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ شہباز شریف انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ فوری طور پہ مطلب الیکشن کا اعلان کر دیں تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے مخالفین کو واک اوور دے دیا، اور جو ہوا چلی ہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ وہ تیار ہے ذہنی طور پہ، انہیں 3 مہینے میں اپنا ایک بیانیہ قائم کیا ہے، چاہے وہ غلط ہے، امریکہ کی سازش کا تھا، آزادی اور غلامی کا ہے، موجود ہے وہ بیانیہ، اسی کا رزلٹ سامنے آیا، اور لوٹوں کا ہے، سب سے بڑی بات لوٹوں کی ہے۔ تو آپ کیسے جنرل الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ اپنی حکمت عملی بنائیں گے، سب صاحب بصیرت ہیں اور سیاسی میدان کے کھلاڑی ہیں، وہ کریں گے،
لیکن میرا خیال یہ، میں اپنا اندازہ لگا رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی ابھی ہل جل باقی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا الیکشن سے 2 دن پہلے جلیل شرقپوری صاحب استعفیٰ دے کے ادھر چلے گئے. فیصل نیازی کی تو بات نہیں، وہ تو پہلے تھے، لیکن جان باز کا نام آیا، انہوں نے کہا نہیں میں نون لیگ کا ہوں. اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ادھر سے سن لگائی جا رہی ہے، یعنی نقب زدی کی جا رہی ہے کدھر؟ ادھر قاف لیگ میں یا پی ٹی آئی پہ، کہ کچھ لوگ جو ہیں یا تو ملک سے باہر چلے جائیں، بیمار ہو جائیں، آئیں نا، 5 6 7 کا فرق پڑے گا. اگر وہ دائبہ ہو گئے تو معاملہ ختم. کیونکہ اب اس دور میں مسلم لیگ نون بھی چھانگا مانگا سیاست نہیں کر سکتی، اٹھا کے نہیں کسی کو لے جا سکتی، راضی کر کے لے جا سکتی. اب معاملات جو ہیں بڑے انداز میں سامنے آ چکے ہیں، کھل کے سامنے آ چکے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ کوئی پوشیدہ رہ نہیں سکتے. لہٰذا امتحان ہے موجودہ حکومت کا بھی، آنے والی حکومت کا بھی. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس کوئی جادو کا الادین کا چراغ ہے تو رگڑیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہاں وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، انہیں پہلے بھی بہت اچھے کام کیے تھے، شاید ایک آدھ اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن کیوں نہیں ہوں گے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں. مسائل کا تدارک کیسے ہوگا جب تک سر جوڑ کر ہی بیٹھیں گے، جب تک قومی یکجہتی کی بات نہیں کریں گے، جب تک اجتماعی مفادات کی بات نہیں کریں گے، جب تک عام عوام کی بات نہیں کریں گے، جب تک غریب کی بات نہیں کریں گے، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، اس طرح تو مملکت یا قومی یکجہتی کی بات نہیں ہو سکتی. قومی یکجہتی کی بات جبھی ہوگی جب ایک قدم میں بڑھوں گا اور ایک قدم آپ بڑھیں گے. تو یہ پیغام ہے آج کا، یہی ہے کہ ابھی معاملات سیدھے نہیں ہوئے. مبصرین تو خاموش ہو گئے کیونکہ رزلٹ ایسا ہوا ہم نے دے دیا کہ سارے لوٹے ووٹے سب اڑا دیے. لیکن جیتنے والے جو ہیں لحاف لے کے سو گئے، یہ بھی غلط ہے. اور ہارنے والے جو ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ہار وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور پہلے جیتے ہی رہیں، فتح ہی کرتے رہیں، فتح یاب ہوتے رہیں، اپنا موازنہ کریں، سب کچھ بات کریں. تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں نے برداشت نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہے قبول ہی نہیں کیا. ایک تو مہنگائی کی وجہ سے شکست ہوئی وہ کہتے ہیں، دوسرا جو منحرف ارکان ہیں ان کو جب ٹکٹ دے کے کھڑا کیا گیا معاہدے کے مطابق تو ان کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا، اس میں اپنے بھی ناراض ہوئے پرائے. تو بہرحال دونوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ سلامت رہیں. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. سلامت رہیں. اللہ نگہبان.